وہ ہانپتی کانپتی سیڑھیاں چڑھتی چھت پر پہنچی۔ جانے کیوں نیچے جانے کے بجائے وہ اوپر آ گئی۔ اس کے فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ ایک دم سے اس نے سائلنٹ کا بٹن دبایا اور سیڑھیوں کی جانب دیکھنے لگی۔ جاوید، وہ فون اٹھاتے ہوئے بوکھلائے انداز میں بولی، میں نے سب سامان تیار کر لیا ہے، تم کہاں ہو؟ بولتے بولتے اس نے سیڑھیوں کی جانب دیکھا۔ میں بس پہنچنے والا ہوں، تم اطمینان رکھو اور ہاں جلدی سے نیچے آنا، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ جاوید نے جلدی سے جواب دیتے ہوئے فون بند کر دیا۔ شبنم کے لیے یہ انتظار اتنا طویل ہو گیا جیسے برسوں وہ اس انتظار میں گزری ہو۔ گھبراتے ہوئے وہ چھت کی دیوار کے پاس آئی اور یوں ہی نیچے جھانکنے لگی تھی، مگر یہ کیا، اس کا دل لمحے کے 1000ویں حصے میں جیسے رک سا گیا ہو۔ جاوید گلی کے کونے پر بائک پر اپنے 2 دوستوں کے ساتھ تھا اور اس کے دونوں دوست بائک سے اتر کر ایک سائیڈ پر ہو گئے اور جاوید کا رخ شبنم کے گھر کی جانب تھا۔ شبنم نے دوبارہ اپنا فون نکالا اور جاوید کا نمبر ملایا۔ جلدی، جاوید بولا، جلدی نیچے آؤ، میں آ گیا ہوں، اور ہاں دیکھو، اپنا زیور اور نقدی ساتھ لیا ہے نا؟ تم اکیلے آئے ہو نا؟ شبنم نے اس کے سوالات کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، میں نے اکیلے آنا تھا تو ظاہر ہے اکیلا ہی آیا ہوں نا؟ جاوید جنجلاتے ہوئے بولا۔ تم فوراً آؤ، وقت کم ہے۔ وہ گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے دوبارہ بولا، مگر شبنم پر تو جیسے سکوت طاری ہو گیا۔ تم سچ کہہ رہے ہو کہ تم اکیلے آئے ہو؟ شبنم کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ جاوید پر جیسے شک گزرا۔ وہ فوراً نرم انداز اپناتے ہوئے بولا، کیا کوئی اپنی زندگی سے بھی جھوٹ بول سکتا ہے؟ میں تمہیں کس طرح یقین دلاؤں کہ میں تنہا ہوں؟ تم آؤ اور خود دیکھ لو، میں تنہا آیا ہوں۔ اب کی بار وہ کچھ زیادہ ہی تفصیل سے جواب دے گیا۔ دونوں طرف سکوت چھا گیا۔ شبنم کی آواز نے سکوت توڑا تو جیسے جاوید پر حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ کانپتی آواز میں بولی، چلے جاؤ اور اب دوبارہ کبھی میرے گھر کا رخ نہ کرنا۔ اگر تم یہاں آئے تو جان لو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ کون سی ایسی میری دوست نہ تھی جس نے مجھے تم سے ملنے سے نہ روکا ہو، مگر میں نے کسی کی نہ سنی، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ کو دھوکہ دینے چلی تھی۔ مگر جاوید بولا، تم اگر نہ آئی تو میں تمہاری تصاویر سوشل میڈیا پر ڈال دوں گا، پھر تم کسی کو تو کیا اپنے گھر والوں کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہو گی۔ غصے سے بولتا وہ چپ ہوا۔ ہر بے ایمان انسان کی طرح وہ اپنی اصلیت پر اتر آیا، مگر شبنم پر اس کا اثر نہ پڑا۔ وہ پھٹ پڑی، جاؤ جو جی میں آئے کر لو، میں کسی صورت تمہیں پھوٹی کوڑی نہیں دینے والی، اور ایک بات یاد رکھنا، جب کوئی توبہ کرے تو اس نے آسمان کی طرف شہادت کی انگلی اٹھاتے ہوئے کہا، وہ کسی کی توبہ رد نہیں کرتا، اور جب آزماتا ہے تو اپنے بندے کو رسوا نہیں کرتا۔ یہ کہتے ہی اس نے فون بند کر دیا اور دیوار پر دے مارا اور ایسے رونے لگی جیسے اس کا کوئی اپنا مر گیا۔ مر ہی تو گیا تھا نا اس کا ضمیر۔ کیا ہوتا اگر میں چھت پر نہ آتی اور اس کے دوستوں کو نہ دیکھ لیتی؟ یقیناً میرا بھی ذکر ان لڑکیوں میں ہوتا جو اپنے والدین کی نافرمان ہوتی ہیں، در در کی ٹھوکریں کھانے والی، جنہیں پھر کبھی عزت نہیں ملتی، جو ماں باپ کی عزت کو اس کی دہلیز پر روند کر اپنی خواہشات کے پیچھے گھر سے نکلتی ہیں۔ پچھتاوے کے آنسو بہاتی وہ اب سیڑھیاں اترتے نیچے آ رہی تھی، جیسے صدیوں کا بوجھ اس کے کاندھوں پر آ پڑا ہو۔ میری خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ ایسی ویڈیوز بناؤں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، اگر نہ بھی رکے تو سوچنے پر مجبور ہو جائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹس میں بتائیں، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔